یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97، 98، 99 اور 100 کے ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم۔ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ نے کعبہ کو، جو کہ بزرگی والا گھر ہے، لوگوں کی قیام کا باعث بنایا ہے، اور بزرگی والے مہینے بھی، اور قربانی کو جو کہ نیاز کعبہ کی ہو اور جن کے گلوں میں پٹا ڈال دیا جائے، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں مگر یہ کہ پہنچا دینا ہے اللہ کا پیغام، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بھلی معلوم ہو، تعجب میں ڈالتی ہو۔ سو اللہ سے ڈرتے رہو اے اہل علم، اہل عقل، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ اور اس کے متعلق جو چیزیں ہیں، 4 چیزوں کو لوگوں کے قیام کا اور بقا کا اور امن اور اطمینان کا باعث قرار دیا ہے۔ اول یہ کہ کعبہ یعنی بیت اللہ، وہ سورہ آل عمران کی آیت کے اندر بھی یہ بات گزر چکی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ومن دخلہ کان آمنا، کہ یہ زمین پر، روئے زمین پر پہلا گھر ہے جو لوگوں کی نفع کے لیے، بقا کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور اس میں عالمین کے لیے ہدایت رکھی گئی ہے، اور اس میں بہت سی نشانیاں بھی ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا اور اطمینان والا ہوگا۔ تو کعبہ کو
یعنی بیت اللہ کو حرمت والا، بزرگی والا گھر، یہ فرمایا کہ اللہ نے اس کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ قیام للناس مراد یہ کہ لوگوں کے قیام کا باعث کعبہ اور اس کے متعلقات ہیں۔ اس جگہ یہ فرمایا گیا کہ اہل عرب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو بیت اللہ کو کعبہ اور حج کے لیے اس کو مقرر کرنا یہ عام دنیا کے لیے بھی ہے، اور پورے عالم کے انسان یہاں حج کے لیے اور عمرہ کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ یعنی بیت اللہ کو اور اس کے متعلقات کو پورے عالم انسانیت کے لیے قیام، بقا، امن اور اطمینان کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور یہ فرما دیا ہے کہ جب تک اس کا احترام اور اس کی عظمت اور اکرام لوگوں کے دلوں میں برقرار رہے گا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہے گی تو انسانیت کا بقا ہوگا، پوری دنیا قائم اور محفوظ ہوگی۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ اس کی حرمت قائم نہ رہی، اس کا اکرام اور عظمت قائم نہ رہی، اور کوئی شخص بھی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا نہ کرے گا تو پوری دنیا پر عذاب عام آ جائے گا، اور وہ جو قیام للناس والی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ہر وقت میں کوئی نہ کوئی دنیا کے کسی بھی حصے سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ والشہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی بزرگی اللہ کی طرف سے قائم رکھی گئی ہے۔ والہدی، یہ ہدی کہا جاتا ہے ان چیزوں کو کہ جو قربانی کے طور پر بیت اللہ میں کے لیے نامزد کر دی جائیں۔ تیسری چیز، پہلی چیز کعبہ قیام للناس کے لیے، اور دوسری چیز ہدی، وہ جانور جس کی قربانی حرم کے اندر کی جائے، اور تیسری چیز قلائد کہا گیا کہ ایسا جانور جس کے گلے میں ہار ڈالا جائے، اور وہ نشانی اس بات کی ہوتی تھی کہ اسے بیت اللہ لیا جا رہا ہے اور حج کے موقع پر اسے ذبح کیا جائے گا۔ تو جس جانور کے گلے میں یہ ہار یا پٹا ہوتا تھا پھر اسے کوئی تکلیف نہیں دی جاتی تھی کہ یہ ایک معزز اور مکرم اور بزرگی والا جانور ہے، تو اسے قلائد فرمایا گیا ہے۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان چیزوں کی حرمت اور لوگوں کے قیام کا ذریعہ جو بنایا گیا ہے اور اس چیز کی عظمت دل کے اندر قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے، اور اللہ ان چیزوں کو جو مقرر فرمایا ہے اور قیام للناس جو مقرر فرمایا ہے تو اللہ کے علم میں ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، اور تم اس بات کو جان لو کہ اگر اس کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ البتہ جو کوئی توبہ کر لے اور اپنے برے کام سے باز آ جائے تو پھر اللہ اسے معاف بھی کر دے گا اور اس پر رحم بھی کرے گا۔ آیت نمبر 99 میں فرمایا گیا کہ تم جو کچھ بھی کام کرتے ہو چھپا کر یا ظاہر، اللہ اسے جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اس سے بڑھ کر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس پیغام کو کوئی قبول کرے یا رد کرے، وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ پچھلی آیت کے اندر جیسے حلال اور حرام کا ذکر تھا تو فرمایا کہ خبیث اور طیب چیز، خبیث اور طیب ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو فرمایا کہ وہ چیز کہ جس کے اندر خبث ہے اور گندگی ہے، ناپاکی ہے،
اور طیب جو کہ پاکیزہ چیز ہے، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، عمل کے اعتبار سے بھی، اور وہ چیزیں جنہیں اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا اور حرام قرار دیا، یہ چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ فرمایا کہ ناپاک اور خبیث کی کثرت تمہیں تعجب کے اندر ڈال رہی ہو، یعنی تم دیکھو کہ خبیث چیزیں اور خبیث اعمال جو ہیں وہ ترقی پا رہے ہیں، اور لوگ کثرت کے ساتھ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کثرت کے اندر ہو جانا اللہ کے ہاں ان کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو خبیث ہے اللہ کے نزدیک وہ خبیث ہی رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، اور جس چیز کو اللہ نے طیب اور پاکیزہ قرار دیا ہے وہ اسی طرح ہی پاکیزہ رہے گی۔ تو اے اہل ایمان، اہل عقل، تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بیت اللہ کا حج ہونا پورے عالم کی بقا کا باعث کیسے ہے؟ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا بیت اللہ کا حج ہونا پورے عالم کی بقا کا باعث ہے؟ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ پورے عالم کا عمود یعنی ستون ہے۔ جب تک اس کی سمت میں نماز کی ادائیگی یعنی اس کا استقبال اور حج کا فریضہ ادا ہوتا رہے گا، دنیا قائم رہے گی، اور اگر کسی وقت بیت اللہ کا یہ احترام اور عظمت اور استقبال ختم ہو گیا تو دنیا بھی ختم کر دی جائے گی۔ رہا یہ معاملہ کہ نظام عالم اور بیت اللہ میں جوڑ اور ربط کیا ہے، سو اس کی حقیقت معلوم ہونا ضروری نہیں۔ جس طرح مقناطیس اور لوہی کے باہمی ربط کو اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو مشاہدے میں آتی رہتی ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بیت اللہ اور نظام عالم کے باہمی ربط کی حقیقت بھی اور اس کا ادراک بھی انسان کے قبضہ میں نہیں، یہ خالق کائنات کے بتانے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ کا پورے عالم کی بقا کا سبب ہونا تو ایک معنوی اور ظاہری چیز ہے، ظاہری نظریں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن عرب اور اہل مکہ کے لیے اس کا امن اور سلامتی کا باعث ہونا طویل تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہے، اور قرآن مجید نے اس کو یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ گھر امن، ہدایت اور پورے عالمین کی ہدایت کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔